بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کچھ لوگ حق چار کا نعرہ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ پانچ تن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ الصحابہ کلہم عدول۔ تم پانچ تن پاک کا نعرہ لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جانثار پاک ہیں۔ سارے صحابہ میں مہاجرین افضل، پھر صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ افضل، اور پھر جو جنگ احد میں شریک ہوئے وہ ان سب میں افضل، اور جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ ان سب میں افضل، اور پھر جو عشرہ مبشرہ ٹھہرے یہ ان سب میں افضل، اور عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھیے، جو اہل بیت کو، اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا ہم ان کو بھی مسلمان نہیں کہتے، اور جو صحابہ کی عظمت پہ، شان پہ اور ان کی ناموس پہ زبان درازی کرتا ہے ہم ان کو بھی مسلمان نہیں کہتے۔ یہ انصاف کی بات ہے نا؟ تم پنج تن پاک کا نعرہ لگاتے ہو، ہم سب صحابہ کو عدول کہتے ہوئے پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جو اہل بیت کو نہ مانے مسلمان نہیں، اور جو اہل بیت کو چھوڑ کے دوسروں کا اسلام نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ہر انسان نے اپنے تے کوشش کر کے اپنے نظریے کو، اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عام طور پہ لوگوں میں یہ بات معروف ہے اور مشہور ہے کہ پنج تن پاک میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف 5۔ نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 حضرت حسن، نمبر 5 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ان پنج تن پاک کا نعرہ لگانے کے بعد پھر انہی حضرات کو وہ اہل بیت کا بھی درجہ دیتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد یہاں تک بھی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بس اہل بیت میں شمار صرف انہی 5 کا ہوگا، باقی اہل بیت میں کسی کا شمار نہیں۔ لوگوں، جب ہم تاریخ کی برگردانی کرتے ہیں، جب ہم قرآن کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کی برگردانی کرتے ہیں، ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ حضرت علی بھی آپ کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی آپ کے داماد ہیں، حضرت عمرو بن عاص بھی آپ کے داماد ہیں، اور لوگوں جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہے، اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر ہے، تو اسی طرح سیدہ رقیہ بھی پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہے، اور لوگوں اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہے۔ اگر فاطمہ کو تم اپنے آپ کی بیٹی مانو اور دوسریوں کو نکال دو، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر تم ان 3 کا انکار کرو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، اگر کوئی یہ اٹھے اور کہہ دے کہ فاطمہ بھی نبی کی بیٹی نہیں، تو تم کیسے ثابت کر کے دکھاؤ کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے؟
سمجھے بات؟ تم رقیہ کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ ام کلثوم کا بنت رسول ہونے کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ ارے تم رقیہ کا بنت رسول ہونے کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ اٹھے کہہ دے کہ فاطمہ بھی بنت رسول نہیں، تو تم اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل لاؤ گے؟ قرآن کی کون سی آیت پیش کرو گے؟ قرآن کی کون سی آیت پیش کر کے تم اپنی دلیل لو گے کہ فاطمہ محمد الرسول اللہ کا رخت جگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، رقیہ بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، ام کلثوم بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، زینب بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، لوگوں ایسے ہی ام کلثوم بھی بنت رسول ہے۔ اور پھر ایک بیان دینے والے نے بیان دیا، کہا صرف فاطمہ ہی رسول اللہ کی بیٹی ہے، باقی کوئی بیٹی نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ظالم، ام کلثوم نہیں، زینب نہیں، رقیہ نہیں، ام کلثوم نہیں؟ کہا وہ بیٹی نہیں، وہ ربیبہ ہے۔ کہا وہ بیٹی نہیں، ربیبہ ہے۔ ذرا جانپ کے بیٹھیے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ظالم کہتا ہے بیٹی نہیں، وہ ربیبہ ہے۔ بیٹی اگر دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو کہ وہی صرف بنت رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس نے زینب کو بھی ربیبہ کہا، رقیہ کو بھی ربیبہ کہا، ام کلثوم کو بھی ربیبہ کہا۔ اور ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ربیبہ وہ جو جس عورت نے کسی مرد کے ساتھ نکاح کیا اور اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کا تعلق پیچھے والے خاوند سے تھا، اور پرورش جو ہے اس کی اولاد نے دوسرے خاوند کے آ کے اگر گود میں پاتی ہے، شریعت اس کو ربیبہ کہتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان بنات کے علاوہ اور ان بنین کے علاوہ، یعنی بنین سے مراد قاسم ہیں، بنین سے مراد عبداللہ ہیں، اور بنین سے مراد میرے بھائیوں ابراہیم ہیں۔ ان تین صلبی بیٹوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اولاد تھی جن کو صلبی نہیں کہا جاتا تھا، جن کو ربیبہ کی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اور ان میں کون ہیں جن کو صلبی نہیں بلکہ ربیبہ کا درجہ دیا جاتا ہے؟ حبیبہ ہیں، حبیبہ اور درہ، زینب، ام کلثوم، اور دو لڑکے عمر ہیں اور سلمہ ہیں۔ فرمایا یہ دو لڑکے اور یہ چار لڑکیاں، یہ 6 ہوئے۔ ان 6 بچوں کو، ان 6 بنین اور بنات کو جو ہے آپ کی ذریت میں شمار اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کی صلبی اولاد نہیں، آپ کی حقیقی اولاد نہیں، آپ کی گود میں پلنے والے یہ بچے ہیں جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ظالموں نے کیا کہا؟ عمر کو بھی نکال دیا، سلمہ کو بھی نکال دیا، حبیبہ کو بھی نکال دیا، درہ کو نکال دیا، اور نکال کے صرف زینب اور ام کلثوم کا نام باقی رکھ کے کہا صلبی نہیں، یہ ربیبہ ہیں۔ ارے ظالموں، تم اگر دلائل کی روشنی میں ہوش کے ناخن لو تمہیں یہ بات ملے گی۔ ہاں جی، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے، جیسے فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، زینب بھی محمد کا جگر ہے، ام کلثوم بھی اور رقیہ بھی، اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ظالموں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم نے کیسے بول دیا؟ یہ اولاد نہیں، یہ بیٹیاں نہیں۔ آگے چلیے، آگے چلیے۔ عام طور پہ یہی کہا گیا، یہ پنجتن پاک اور انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فاطمہ بھی تو اہل بیت کا حصہ ہے نا؟ فاطمہ بھی اہل بیت کا حصہ، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، فاطمہ بھی تو اہل بیت کا حصہ ہے نا؟ اگر فاطمہ اہل بیت کا فرد شمار کی جاتی ہیں تو فاطمہ بیٹی کس کی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فاطمہ کی ماں کون ہے؟ پھر چپ۔ فاطمہ کی ماں کون ہے؟ چپ۔ بھئی فاطمہ کی ماں رضی اللہ عنہا
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ظالموں، تم نے سیدہ فاطمہ کو تو اہل بیت کا فرد قرار دیا، اور تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تم نے اہل بیت سے کیوں نکال دیا؟ کہا وہ اہل بیت نہیں، کہا وہ اہل بیت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹی اہل بیت سے ہو اور ماں اہل بیت سے شمار نہ کی جائے، یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ماں کو نکال دیا جائے، بیٹی کو پہلے درجے پہ لا کے کھڑا کیا جائے، پوچھتا ہوں کہ پھر بیٹی آئی کہاں سے، پیدا کہاں سے ہوئی، کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے؟ اے لوگوں، ہاں جی، فاطمہ کو شامل کیا، باقیوں کو نکال دیا، حسن و حسین کو شامل کیا، باقی نواسوں کو نکال دیا۔ اے لوگوں، جب تک کہ ان کے ساتھ ان کو شمار نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ اہل بیت کا پورا گروپ بن سکتا ہی نہیں۔ اکیلے پنجتن پاک کا نعرہ لگانے کے بعد کہا جائے یہ اہل بیت ہیں، ظالموں، ناانصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے فاطمہ اہل بیت میں سے ہے، رقیہ بھی اہل بیت میں سے، زینب بھی اہل بیت میں سے، ام کلثوم بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، گھر کی ابتدا اور گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر کی ابتدا اور گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے مرد، اور مرد اپنے گھر کی رونق کے لیے کس کو لاتا ہے؟ بیوی کو، عورت کو۔ جس عورت کو وہ بیوی بنا کے لاتا ہے وہ اس کے گھر کا دوسرا رکن ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹے، پھر بیٹیاں، اب گھر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور لوگوں، اگر اولاد کو شامل کر لیا جائے اور گھر کا جو اصل رکن ہے یعنی ماں، اس کو نکال دیا جائے، یہ اہل بیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، 34 ہے، 35 ہے، 36 ہے۔ ان آیات کو آپ پڑھ کے دیکھیں، 11 سیغے اللہ کے قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور 11 کے 11 سیغے مؤنث استعمال کیے ہیں، اور مؤنث بھی نہیں بلکہ مؤنث کے ساتھ اللہ کے قرآن نے جمع کے سیغے استعمال کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جمع مؤنث کے سیغے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، بات بہت لمبی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن، 3 سیغے ہو گئے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، 4 سیغے، وقرن فی بیوتکن، وقرن 5 سیغے، فی بیوتکن جمع مؤنث کی ضمیر 6 سیغے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی 7 سیغے، واقیموا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ 9 سیغے ہو گئے، واطعنا اللہ ورسولہ 10 سیغے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، یہ 10 سیغے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اور نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ماں جی خدیجہ ہیں۔ نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ماں جی زینب ہیں۔ نبی کی بیویوں سے مراد کون ہے؟ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اوروں کو آپ پڑھتے جائیں، یہ سارے کے سارے نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کی بیویوں کو رب کے قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام وہ نہیں، تمہارا مرتبہ وہ نہیں، تمہاری شان وہ نہیں جو عام عورتوں کا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، باتوں میں نرمی نہیں کرنا ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، پہلے کیا ذکر کیا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے مومنوں کی ماں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں، اپنے گھروں میں رہو۔ مطلب کیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن،
खालना से मुराद भी अज़वाजुन नबी हैं और फी बुयूतिकुन्ना से मुराद भी अज़वाजुन नबी हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमस सलाता व आतीनज़ ज़काता। नमाज़ों को पढ़ना होगा, ओ नबी की बीवियों नमाज़ों का एहतमाम करना होगा, ओ नबी की बीवियों तुम्हें ज़कातें अदा करना होंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया वातिअल्लाह व रसूला, ओ नबी की बीवियों जैसे तुम्हारे लिए नमाज की अदायगी फर्ज है, जैसे तुम्हारे लिए ज़कात की अदायगी फर्ज है, इसी तरह तुम्हारे लिए ये भी फर्ज है कि तुम हर मोड़ पे अल्लाह की बात मानोगे, रसूलुल्लाह की ताबेदारी करोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, इन पीछे वाले सीखों से मुराद तो अज़वाजुन नबी हो गई, प्यारे पैगंबर की बीवियों को खिताब किया जा रहा है। और उसके बाद अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह अहले बैत की तहारत चाहता है, अल्लाह अहले बैत की सफाई चाहता है, अल्लाह अहले बैत की सफाई और सुथराई को चाहता है। अब देखिए, किसी ने कहा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, इतराज़ करने वाले ने कहा भाई कुम, ये तो ज़मीर जमा मुज़क्कर मुखातब की है, और पीछे जो है कुन्ना, ये तो ज़मीर जमा मुअन्नस मुखातब की आ रही है। अगर ये खिताब अहले बैत अज़वाजुन नबी से होता तो कुन्ना की तरह जो है ज़मीर यहाँ भी कुन्ना आती, जबकि यहाँ ज़मीर गुम आई है। मैंने कहा ज़ालिमों, कुरान की बरकरदानी तो करके देखो। अल्लाह पाक ने कुरान में एक जगह जो है, जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा का जब जिक्र किया, उनका जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, क़ालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, ओ मेरे इब्राहीम की बीवी, क्यों तो अल्लाह के फैसले में ताज्जुब करती है। मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, उम्र रसीदा हो चुकी हूँ, अब मेरी औलाद कैसे होगी, मैं बच्चा कैसे जन्म डालूंगी, मेरे पोते कैसे होंगे, मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, मैं बुढ़िया खातून हूँ। लफ्जों पे जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह के कुरान ने उस वक्त क्या बोला है, फरमाया रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम। क्या बोला यहाँ अलैकुम, वहाँ क्या बोला लियुज़हिबा अन्कुम, यहाँ भी बोला मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। वहाँ भी फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। गोया कि जैसे वहाँ कौम से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मुराद है, और इसी कौम से मुराद भी प्यारे पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना मुराद है। जैसे इस कौम से औरत मुराद है, वैसे उस कौम से भी औरत मुराद है। क्या इस कौम से तुम मर्द साबित करके दिखाओ? नहीं साबित करके दिखाएंगे। मेरे भाइयों, क्या अहले बैत जो है सिर्फ सैयदा फातिमा है, हसन हुसैन है, सैयदना अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम? हाँ, ये भी अहले बैत का हिस्सा है। सैयदा उम्मे सलमा माँ जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मौके पे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा है। आप मेरे घर में बैठे हैं, इसी दौरान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और उन्होंने आपके लिए कुछ खाना बनाया हुआ था, कोई चीज़ बनाई हुई थी, पकाई हुई थी, अपने अब्बा की खिदमत के लिए बेटी लेके आई। जब आकर बैठी, आपने पूछा फातिमा अली कहाँ है? अर्ज़ किया अब्बा जी घर में है। मैं हसन हुसैन कहाँ है? अर्ज़ किया अब्बा जी घर में है। फरमाया उनको बुला के लाइए। वो आ गए, अली भी आए, हसन भी आए, हुसैन भी आए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक लंबी चादर थी। आपने वो चादर उठाई। चादर उठाने के बाद आपने वो चादर उन बैठे हुए अफराद के ऊपर डाली।
جن میں آپ بھی تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، حسن و حسین بھی تھے، ان کے اوپر چادر تان دی اور تان لینے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء، اللہم ہؤلاء بناتی، اے اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ اہل بیت ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ بھی میرے ان اہل بیت کی طرح یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ لوگوں اگر علی اہل بیت کا حصہ ہوتے، فاطمہ اہل بیت کا حصہ ہوتی، حسن و حسین اہل بیت کا حصہ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے چادر اوپر دے کے یہ الفاظ کیوں کہتے؟ اللہ اوروں کی طرح یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے وہ اہل بیت کا حصہ نہ تھے، اس سے پہلے سیدہ خدیجہ اہل بیت کا حصہ تھی، ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ تھی، اور یہ اس وقت بنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے چادر اوپر دے کے چادر کا حصہ بنا کے چادر کے نیچے بٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کر کے اور یہ کہا اللہ ان کو بھی اہل بیت کا حصہ بنا دے، اہل بیت کا حصہ بنا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد اہل بیت ہو، ماں باپ کو نکال دیا جائے، یہ کیسے انصاف کا تقاضا ہے؟ ایک نواسا اہل بیت کا حصہ ہو، دوسروں کو نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ انصاف نہیں۔ آیت تطہیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی طہارت اللہ چاہتا ہے، اہل بیت کی صفائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک ہی نہیں۔ میرے بھائیوں آپ حدیث کا ذرا مطالعہ تو کریں، آپ کو یہ بات ملے گی، آپ کو یہ بات ملے گی۔ دیکھیں اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگوں، انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں ما، اس چیز کو، ان اخذتم بہ، جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو لے لو گے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔ قربان جو کون سی بات ہے، جو بات محمد رسول اللہ لوگوں کو خطاب کرتے دے کے جا رہے ہیں، فرمایا پہلے جی کتاب اللہ، اگر تم صحیح معنی اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو گے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَعِدْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت کو تم اختیار کرتے رہو گے، میرے اہل بیت کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے تو تمہیں کائنات کی کوئی طاقت بھی گمراہ نہیں کر سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اہل بیت کی شان کے کیا کہنے، اہل بیت ہی تو ہیں جن کا ذکر درود میں ہوتا ہے، درود مسنون میں ہوتا ہے، بندہ ہر وقت کہتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کا ذکر کیا تو ایک اہل بیت کا ذکر کیا ہے، آل بیت کا ذکر کیا۔ اور سورۃ فاتحہ بندہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ راہ راست پہ چلنے والا بنا دے۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں منعم علیہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں کی ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب یہاں صالحین کا ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے صالحین سے مراد یہاں اہل بیت ہیں، اور شہداء کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا شہداء سے مراد بھی اہل بیت ہیں، شہداء سے متعلق بھی آل رسول ہیں۔ اگر شہداء سے مراد
ہیں, آل رسول بھی ہیں. اور لوگوں اگر دین سے اہل بیت کو نکال دیا جائے, دین کا نام ہی باقی نہیں بچ سکتا. اہل حدیث کی وہ جماعت ہے جو پانچوں نمازوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اہل بیت کے لیے رحمت کی دعائیں نہ کر لے, رحمت کی دعائیں نہ کر لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما. اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ, آپ کے اہل پہ رحمت نازل فرما. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ان کا فتویٰ ہے کیا فرمایا کرتے تھے, لوگوں اہل بیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا, محبتہم عندنا فرض, محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ. اگر تم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو گے, اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, ضروری بھی ہے, لازمی بھی ہے. اگر تم اہل بیت کے ساتھ محبت کا, عقیدت کا, ہاں جی محبت کا اظہار کرو گے, اللہ اس اظہار کرنے پہ تمہیں اجر دے گا. اگر تم نفرت کا اظہار کرو گے تو تمہیں سجر کا حقدار بنا دے گا. میں اس کے بعد یہ کہا کرتا ہوں, جیسے اہل بیت سے محبت کرنا باعث اجر ہے, اور اگر صحابہ اہل بیت سے محبت ہو, صحابہ کرام سے نفرت ہو, جیسے ان کی محبت اجر کا باعث بن سکتی ہے, ان کی محبت جنت کا موجب بن سکتی ہے, اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر کوئی زجر و توبیخ سے کام لیتا ہے, زبان درازی سے کام لیتا ہے, تو ان کی یہ زبان درازی جو ہے ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ کرام کے جیسا ایمان بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.